بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد آصف وٹو اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈیو 5۔ ناظرین، تحریک لبیک پاکستان کے بانی و سربراہ علامہ خادم حسین رضوی 19 نومبر 2020 کو انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علامہ خادم حسین رضوی کی زندگی ملکی، مذہبی، سیاسی اور خاص طور پر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے مزاحمتی تاریخ کا ایک عظیم عہد تھا جو گزر گیا۔ علامہ خادم حسین رضوی اور تحریک لبیک پاکستان نے 27 نومبر 2016 کو ممتاز قادری شہید کے چہلم سے اپنی سیاست اور تحریک کا آغاز کیا اور انہیں ایسی پذیرائی ملی کہ نومبر 2017 میں انہوں نے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے 22 روز کا لمبا دھرنا دیا، جو تحریک لبیک پاکستان کی شناخت بن گیا اور جسے ملکی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر خاصی پذیرائی حاصل ہوئی۔ اور ایک دھرنا آسیہ بی بی کی رہائی کے خلاف دیا علامہ خادم حسین رضوی نے، اور پچھلے دنوں اسلام آباد میں فرانس کے خلاف گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے فرانس کے مکمل بائیکاٹ کے حوالے سے اسلام آباد کو نو گو ایریا بنا دیا گیا۔ 54 سالہ علامہ خادم حسین رضوی حافظ قرآن تھے، شیخ الحدیث تھے اور آپ بانی و سربراہ تحریک لبیک پاکستان تھے۔ جامعہ نظامیہ میں درس و تدریس سے وابستہ رہے اور آپ کے ملک پاکستان میں اور دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں شاگرد موجود ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب ایک ایسی ہمہ جیت شخصیت تھے جن کے بارے میں آج ہم موجود ہیں ملک پاکستان کے نامور مذہبی اسکالر، رویت حلال کمیٹی پاکستان کے چیئرمین علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس، اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ علامہ خادم حسین رضوی کے اچانک انتقال سے پیدا ہونے والے سیاسی اور مذہبی خلا کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ آپ کا اور اسٹوڈیوز 5 کا شکریہ کہ آپ حضرات نے اس اہم موقع پر مجھے اپنے عہد کی عظیم شخصیت پر اظہار خیال کا موقع عنایت فرمایا۔ پاسبان ختم نبوت، محافظ ناموس رسالت و محافظ مقدسات دین، سربراہ تحریک لبیک پاکستان، امیر المجاہدین، شیخ الحدیث و تفسیر علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی وقدس اللہ مرقدہ کا انتقال جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ابھی ہوا۔ علامہ حافظ خادم حسین رضوی اپنے عہد کا استعارہ بن گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس عہد کو اور جب تحریک ناموس الوہیت جل وعلا ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناموس امہات المومنین، ناموس اہل بیت اطہار، ناموس صحابہ کرام، ناموس قرآن کریم اور ناموس مقدسات دین پر کسی تحریک کا حوالہ آئے گا تو علامہ خادم حسین رضوی کا نام لیے بغیر یہ آگے چل نہیں سکے گا۔ یہ دور ان کے نام سے پہچانا جائے گا، یہ تحریک ان کے نام سے پہچانی جائے گی، یہ شمع اس کی لو شعلہ بار بھی ہو سکتی ہے
کبھی مدھم بھی پڑ سکتی ہے لیکن یہ بجھنے نہیں پائے گی. دیے سے دیا جلے گا، شمع سے شمع جلے گی، اور میرا ایمان ہے کہ یہ تحریک یہ جاری و ساری رہے گی، یہ رکنے نہیں پائے گی، اس کے آگے بند نہیں باندھا جا سکے گا. علامہ خادم حسین رضوی پیغام دے گئے ہیں، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے. علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی ایک بے نظیر شخصیت کے مالک تھے. ایک تو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دوست اکثر سوال کرتے ہیں کہ جب اتنی بڑی شخصیت ہمالیہ کی طرح قداور شخصیت چلی جائے اچانک تو اس خلا کو پر کیا جا سکے گا؟ اپنے عہد کے عرف کے مطابق، دستیاب حالات کے مطابق ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خلا پر نہیں ہو سکے گا. لیکن میرا سوال ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی کہاں سے آ گئے؟ ان کو کس نے پیدا کیا؟ انہیں کس نے اس مقام تک پہنچایا؟ اور کس نے ان کے اندر اتنا کرنٹ بھر دیا کہ ان کے ایک اشارے پر جوان اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ لہذا میرا اور آپ کا اور ناظرین آپ سب کا ایمان ہونا چاہیے کہ اس دین کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے. ناموس الوہیت جل وعلا، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام نوامیس مقدسہ دین اسلام کا محافظ حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. میں کہتا ہوں کہ جسے اللہ تعالیٰ چند لمحوں کے لیے اس خدمت کے لیے قبول کر لے، یہ اس کا کسی پر احسان نہیں ہے بلکہ اس پر رب ذوالجلال کا احسان ہے، تاجدار ختم نبوت کا احسان ہے کہ انہیں اس کام کے لیے چن لیا. سو میرا ایمان ہے کہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی قدس سرہ العزیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چن لیا تھا. ہاں، اس ہیرے کو تراشنے میں، اس کو چمکانے میں، کیونکہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نہیں ہوا. تو جس نے خادم حسین کو علامہ خادم حسین رضوی جنن کے اساتذہ نے بنایا، آج ہم پر لازم ہے کہ ان کو بھی خراج تحسین و عقیدت پیش کریں. انہوں نے اس ہیرے کو تراشا ہے، ورنہ کتنے ہیرے ہیں ہمارے ہاں پہاڑوں میں، صحراؤں میں، ریگستانوں میں رل جاتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس میں کتنا ٹیلنٹ تھا، کتنا جوہر تھا. لہذا میں ان کے تمام اساتذہ، خصوصاً مفتی اعظم پاکستان استاد الاساتذہ حضرت علامہ مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی رحمہ اللہ تعالی، علامہ حافظ محمد عبد الستار سعیدی دامت برکاتہم العالیہ اور جامع کے ان تمام اساتذہ کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ان کی تعلیم میں اور تربیت میں حصہ لیا. ان روحانی بزرگوں کو بھی خراج تحسین و عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جنہیں انہوں نے اپنی بیعت کے نظم میں پرو کر دین کے لیے تیار کیا. پھر ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں الیکٹرک کی ایک ٹرم ہے کنڈکٹیو، کہ آپ اگر لکڑی پر الیکٹرک کرنٹ کو ڈالیں تو نہیں آگے جائے گا کیونکہ وہ کنڈکٹیو نہیں ہے.
اور اگر لوہے کے ساتھ اس کو لگائیں گے تو اگر 1,00,000 میٹر تک ہے تو آخری کونے تک جائے گا۔ تو کسی میں وصول کی صلاحیت ہوتی ہے، کسی میں نہیں ہوتی۔ یہ فیض پہنچانے والے کا نقص نہیں ہوتا، فیض حاصل کرنے والے کا نقص ہوتا ہے۔ پھر اگر کسی نے وصول کر لیا ہے، کسی نے ڈسیو کر لیا ہے، اپنے اندر جذب کر لیا ہے، تو آگے جو ایصال ہے، کمیونیکیشن ہے، یہ بھی ہر ایک کا کمال نہیں ہے۔ یہ علامہ خادم حسین رضوی کا کمال تھا کہ اپنے اساتذہ سے، اکابر سے جو فیض پایا، اس میں کرنٹ بھر کر اتنا پھیلا دیا کہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگوں کو دنیا میں اپنا گرویدہ بنا دیا اور عاشق مصطفیٰ بنا دیا۔ اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے جب وہ لگاتے تھے تو میں نے کراچی کی ریلی میں کہا تھا کہ جن ماؤں نے نوجوانوں کو جنا ہے، میں ان ماؤں کو سلام کرتا ہوں، اور پھر علامہ خادم حسین رضوی کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے ان میں یہ کرنٹ بھرا ہے کہ جب وہ نعرہ لگاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا رواں روا، ہر بنے منہ، انگ انگ اور ہر قطرے خون سے لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں۔ سو یہ ان کا کمال تھا، اور ظاہر کی دنیا میں ان کا نعم البدل یا سبسٹیچیوٹ یا آلٹرنیٹ نظر نہیں آتا، لیکن جس میرے رب کریم نے ان کو اس مقام پر پہنچایا، میرا ایمان ہے کہ ان کا جانشین بھی اگر اسی منہاج پر، اسی پیٹرن پر، اسی جذبے پر آگے بڑھے گا، اور ان کی جو مجلس شورا ہے مرکزیہ، انہوں نے جنازے میں اعلان کر دیا ہے کہ انہوں نے اتفاق رائے سے ان کے صاحبزادے علامہ حافظ سعد حسین رضوی حفظہ اللہ تعالی وزید مجدہ کو ان کا جانشین مقرر کر دیا ہے، جس پر انہوں نے اتفاق کیا ہے۔ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس نوجوان میں وہ ساری صلاحیتیں منتقل کر دے جو تیری شان کریمی نے ان کے والد ماجد کو عطا کی تھی۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ جس طرح آپ نے نگاہ کرم خادم حسین پر فرمائی تھی، فرزند خادم حسین پر بھی فرما دیجئے، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ اس تحریک کو اس سے زیادہ قوت کے ساتھ آگے لے کر چلیں، اور اس کی رفتار میں کمی نہ آئے، اسی پیٹرن پر چلے، اس سے آگے بڑھتی رہے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور اللہ کی قدرت سے کہ آگے یہ کوئی مشکل امر نہیں ہے، کوئی دشوار امر نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے سیاسی اور مذہبی مخالفین آپ پر ایک اکثر الزام لگاتے ہیں کہ آپ پلانٹڈ تھے، آپ جو شہرت کی ان بلندیوں پر پہنچے وہ ایجنسیوں کی وجہ تھی، جبکہ آپ کا جنازہ جو ہے وہ لاکھوں میں تھا دیکھنے والے۔ آپ اس کے بارے میں کیا رائے دیں گے؟ میرا جواب یہ ہے، یہ پلانٹ کرنے والے یا سلیکٹر کی باتیں تو چلتی رہتی ہیں، اگر ان کے بس میں کوئی خادم حسین بنانا ہے تو اور بنا کے دکھا دیں، پلانٹ کر دیں۔ اگر انہوں نے کسی کارخانے میں ڈھالا ہے تو ڈھال کر دکھا دیں۔ یہ تو رب کائنات کے کارخانے میں ڈھلے تھے، یہ تو اللہ کے پیارے رسول کے کارخانے میں ڈھلے ہوئے تھے، اور ناقدین جو ان پر تنقید کے تیر برساتے رہے، کل انہوں نے ٹریک بدل دیا، اور کل ان کی زبانوں سے مجھے لوگ بتا رہے ہیں کچھ اور کلمات نکل رہے تھے۔ تو میرے عزیز، حق اپنے آپ کو منوا کر رہتا ہے۔ الحق یعلو ولا یولا، حق سر بلند ہوتا ہے، حق کبھی زیر نہیں ہوتا۔ خادم حسین معذور بھی ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے معذوری کو اپنی طاقت بنا دیا، اور جو
ٹانگوں سے چلنے والے تھے وہ ان کی رفتار سے چلنے کے قابل نہیں ہیں. وہ لاکھوں بھی مل جائیں تو خادم حسین کی رفتار کو نہ پہنچ سکتے ہیں اور نہ پا سکتے ہیں. لہذا یہ اللہ کا ایک انعام تھا اہل سنت و جماعت پر، اپنے بھی غیر بھی. اور وہ لبرلز کہ جو ان پر تیر و نشتر برساتے تھے، وہ مت سمجھیں کہ میں نے آج بھی کہا تھا جنازے میں تو ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. میرا ایمان ہے کہ اس مرد ولی کا مشن جاری و ساری رہے گا اور یہ انشاءاللہ رکنے نہیں پائے گا. اور یہ اللہ کا مشن ہے، اللہ کے رسول کا مشن ہے، اللہ کے دین کا مشن ہے، اور کوئی نہ کوئی اس کے لیے میدان عمل میں آتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا مفتی صاحب، ہمارا آخری سوال ہے. علامہ خادم حسین رضوی کے جنازے میں ان کے چاہنے والوں کی، فالوورز کی تعداد لاکھوں میں تھی اور پوری دنیا میں ان کے چاہنے والے ہیں. ان کے چاہنے والوں کے لیے آپ کوئی آخری پیغام دینا چاہیں؟ ایک تو میں نے آج بھی کہا تھا کہ میں نے حسینیت کے سوداگر بڑے دیکھے ہیں، حسینیت کے تاجر بھی بہت دیکھے ہیں، حسینیت کے نعرہ لگانے والے بھی بہت دیکھے ہیں، اور خون کربلا، شہدائے کربلا اور خون امام علی مقام کو لوگوں کی آنسوؤں میں ڈھال کر اپنی جیبوں اور تجوریوں کو بھرنے والے بھی دیکھے ہیں، لیکن حسین کا کردار ادا کرنے والے نظر نہیں آئے. علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی لفظاً اور معناً اور اسماً خادم حسین تھے، وہ حسینی تھے اور حسینی کردار کو زندہ و تابندہ کر کے وہ چلے گئے. لہذا ان کا، اگر مجھے آپ بتائیں کہ ان کے نعروں کے پیچھے، ان کے مشن کے پیچھے اخلاص نہ ہوتا تو یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو کون کھینچ کر لاتا؟ ان کو کوئی لاد کر لایا ہے؟ کسی کے دروازوں پر بسیں بھیجی ہیں؟ یہاں تک کہ ہم کراچی سے چلے، کہ ہمارے ساتھ مفتی عابد مبارک صاحب ہیں، میں بھی 4 گھنٹے سندھ کا سفر کر کے کراچی پہنچا تھا، یہ اپنی بیگم کے ساتھ 4 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچے. ہم جہاز میں ایئرپورٹ پہنچے تو ان کی بیگم کا ان کو فون آیا کہ آپ لوگ تو اجل لوٹنے چلے گئے تو میں کیسے رہ سکتی ہوں. انہوں نے خود گاڑی پکڑی، کسی عزیز کو پکڑا اور بائی روڈ چلی آئیں اور آ کر یہاں ان کے گھر والوں کے ساتھ تعزیت کی. یہ کون سا جذبہ ہے؟ کون سے یہاں ہیرے بٹ رہے تھے جس کو کوئی لوٹنے آیا تھا؟ ابھی مجھے معلوم ہے کہ انگلینڈ سے لوگ آئے ہیں ڈائریکٹ، اور جنازہ پڑا، سوئم کی اور واپس ایئرپورٹ پہنچے. کون لے کر آیا؟ ہمیں کون لے کر آیا؟ ہمیں تو کسی نے ٹیلی فون بھی نہیں کیا کہ بابا آ جاؤ. تو ایسے ہمارے اس دن کی جتنی فلائٹس تھیں کراچی سے سب جیم پیک تھیں، اور ایئر لائنز والوں نے خوب لوٹا. 10-12 ہزار کا ٹکٹ 15, 20, 25, 30 اور اس سے بھی آگے تک سنا ہے کہ انہوں نے کرائے لیے. لیکن جو عاشقان مصطفیٰ تھے انہوں نے کہا ہر قیمت پر ہمیں جانا ہے. سو یہ جذبہ کہاں پیدا ہوا؟ یہ جذبہ کس نے پیدا کیا؟ تو اگر کسی کے پاس کوئی اور پیمانہ ہے، میں نے اپنی ریلیوں میں بھی اعلان کیا تھا کہ میں سارے ماہرین کو چیلنج کرتا ہوں. ڈیموگرافی کے معنی ہوتا ہے مردم شماری، کہ ایک مخصوص ایریا میں مردم شماری کے جتنے لیٹسٹ سائنٹیفک پیمانے ہیں، پیرامیٹرز ہیں، سیٹلائٹ کے کیمرے ہیں، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ کسی جنازے میں اتنا بڑا مجمع آپ مجھے دکھا دو. حرمین طیبین اور حج کا اجتماع اس کی بات نہیں ہو سکتی، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس پاکستان کی تاریخ میں میرا خیال ہے کہ اتنا بڑا جنازہ کبھی نہیں ہوا.
اور شاید آئندہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیسے مواقع ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن اس کو اخیار نے، اغیار نے، اپنوں نے، غیروں نے، چاہنے والوں نے، نفرت کرنے والوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ اس چشم فلک نے بھی اس سے بڑا کوئی نظارہ کسی جنازے کا نہیں دیکھا۔ یہ اس بات کی شہادت ہے کہ اتنے بندے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ سچا عاشق رسول تھا، سچا محب رسول تھا، نہ 2 نمبری تھی، نہ 10 نمبری تھی، نہ ڈرامہ تھا، نہ فریب تھا، نہ فراڈ تھا، اخلاص تھا، عقیدت تھی، محبت تھی، جذبہ تھا، اور ایک سیل رواں تھا جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کی کچھ جھلک ان کے صاحبزادے میں بھی ہمیں نظر آئی۔ ہمیں لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ مشن رکے گا نہیں، یہ جاری و ساری رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آج یہ بھی پیغام دیا ہے کہ آج کے وہ حکمراں جنہوں نے 126 دن ڈی چوک پر دھرنا دیا، یہ عاشقان مصطفیٰ، یہ دہشت گرد تو نہیں تھے، یہ وہ تو نہیں ہے جو سینوں پر بارود باندھتے ہیں، یہ تو وہ ہیں جو اپنے سینے اللہ کے پیارے مصطفیٰ اور اللہ کے نام پر پیش کرتے ہیں۔ ڈرانے والے سن لیں، تمہارے پاس سب سے بڑا ڈراوا موت کا ڈراوا ہے، لیکن جو موت کو اپنی آرزو بنا لے اللہ کی راہ میں اور مصطفیٰ کی راہ میں، اسے کس سے ڈراؤ گے؟ لہذا یہ جو چھوٹتے ہی شل برسائے گئے ہیں، میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے سینے پر لگے ہیں، میرے دل پر لگے ہیں، کم از کم تم ایک تو ان سے مکالمہ کر لیتے، یعنی مذاکرات تم نے کیے ہی نہیں، اس سے پہلے جو ہے شل شروع کر دیے۔ اور میں تو سوشل میڈیا نہیں دیکھتا، مگر لوگوں نے بتایا کہ اتنے شل ہیں کہ یہ کمرہ بھر جائے۔ کیا یہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عاشق یہ اس کے حقدار تھے؟ ان کے تو پاؤں پکڑنے چاہیے تھے، ان کے تو پاؤں دھو کر پینے چاہیے تھے۔ ان کی دم سے یہ وطن عزیز قائم ہے، ایسے لوگوں کی قربانیوں سے یہ پیارا وطن قائم ہے اور دشمن سے محفوظ ہے، اور اللہ اسے محفوظ رکھے۔ اور میں ہر جگہ کہتا ہوں، کوئی ہمیں حب الوطن ہی نہ سکھائے، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت سب سے بڑے محب وطن ہیں، اس ملک کے سب سے بڑے محب ہیں۔ یہ ملک ہمارے اکابر کی قربانیوں سے حاصل ہوا ہے۔ آج کوئی آ کے ہمیں حب الوطنی کا درس دے رہا ہے؟ جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔